Atif, for the next section, I'm going to invite Ali Mufti, who is going to ask you a few questions from his perspective. And one of the things that I will request you to tell him is the roadmap for research in Pakistan for the next generation. So I will invite Ali. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ٹھیک. کیسے ہیں سر آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. تو ابھی تک آپ سے بات ہوئی آپ کے سارے کیریئر کے بارے میں، آپ کے ریسرچ آرٹیکلس کے بارے میں، بلکہ آپ کی ارلیئر جو لائف تھی اس کے بارے میں. میں جاننا چاہوں گا کچھ اب جو ہماری یوتھ ہے، اسپیشلی جو سائیکیٹرسٹ ہیں ارلی کیریئر پاکستان میں، کچھ ان کے سوالات ہیں وہ لے کے میں جاننا چاہوں گا آپ سے. ہمارے پاکستان میں کچھ ایسے فیلوز ہیں جیسے ہی وہ ایف سی پی ایس کرتے ہیں یا ایم آر سی سائیک کا ایگزام دے کے پاکستان آتے ہیں تو ریسرچ شاید وہ اتنے شوق سے نہیں کرتے. ریسرچ ان کی ایک ہی موٹیویشن ہوتی ہے ریسرچ کو لے کے، کیا پروموشن کریں یا کوئی اور کہ ان کے سی وی میں اضافہ ہو جائے. آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ ریسرچ سے کیوں وہ محبت کریں؟ کیا ایسی موٹیویشن ہونی چاہیے، کیا ایسی ڈرائیو ہونی چاہیے کہ وہ ینگ فیلوز، وہ ینگ کلینیشنز ریسرچ کی طرف جائیں؟ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یونیورسٹیز میں ریسرچ کا کلچر بھی اتنا نہیں ہے. اب چینج ہو رہا ہے، بہت تیزی سے چینج ہو رہا ہے. راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی میں میں دیکھتا ہوں، خیبر میڈیکل یونیورسٹی میں میں دیکھتا ہوں، میو میں بھی. تو اب کلچر بدل رہا ہے. مے بی تھنگز ول چینج. لیکن اگر انوائرمنٹ ہوگا جہاں پر ریسرچ ہو رہی ہے تو لوگ اس انوائرمنٹ میں پھر تھوڑا سا انسپریشن لیں گے اور کچھ ریسرچ کریں گے. دوسری چیز، فرید صاحب نے میرے سے رول ماڈلز کی بات کی تھی. میں فارچونیٹ تھا کہ میں آئی او پی میں کام کرتا تھا اور وہاں پہ باہر سے ریسرچرز آتے تھے، ان کو دیکھ کے مجھے شوق ہوا. تو کچھ ایسا بھی ہے کہ رول ماڈلز بھی یہاں پر ہوں ریسرچ میں، اچھی ریسرچ کرنے والے. تو آئی ایم شیور کہ جو برائٹ برینز ہیں وہ ضرور ریسرچ کی طرف جائیں گے. اٹس اے پروسیس اینڈ اٹ از اے ٹو وے پروسیس. ایک تو آپ نے اپنے انوائرمنٹ کو تھوڑا سا ریسرچ کنڈیوسو بنانا ہے، اور دوسرا آپ نے کچھ انسینٹیوائز بھی کرنا ہے کہ صرف آپ نے 6 پیپر کر کے پروموٹ نہیں ہونا. آپ کی ریسرچ کین میک اے چینج ٹو دا وے دا فیلڈ از پریکٹسڈ. ایک ینگ فیلو کو ایتھیکل اپروول سے لے کے، پیپر کی ڈرافٹنگ سے لے کے، سیمپل کلیکشن، اس کی ڈیٹا انالیسس سے لے کے پیپر کی پبلیکیشن، سب کام خود کرنا پڑتا ہے. تو جب آپ انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں، یہ سارا انوائرمنٹ، یہ سب کچھ ایک ینگ کلینیشین کو نہیں ملتا. تھینکس ٹو یو اینڈ تھینکس ٹو پیپل لائک پروفیسر سعید فاروق جو کہ پاکستان آتے رہتے اور ہمیں گائیڈ کرتے رہتے. تو ایک ینگ فیلو جو کہ ابھی سائیکیٹرسٹ بنے ہوئے، اس کو 1 سال یا 2 سال ہوئے، کیسے وہ ان ٹچ رہے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ مینٹل ہیلتھ ریسرچ میں پاکستان میں کام کر رہے ہیں اور وہ بھی امپیکٹ لانا چاہتے ہیں دنیا میں؟ ایک پروسیس ہے، آہستہ آہستہ شروع تو کریں کام سیکھنے سے. اور آئی تھنک کہ شروع میں سب چیزیں خود کرنا، ایتھیکل اپروول سے لے کے ڈیٹا کلیکشن وغیرہ، از اے گڈ آئیڈیا، کیونکہ دین یو لرن دا اسکلز. میرے والد صاحب بتاتے تھے کہ ان کو جب وہ ریسرچ کرتے تھے زوالوجی میں تو ڈرائنگز کرنی پڑتی تھیں. تو بہت بڑے ریسرچر کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ جی سکھائیں، آپ کیسے چیزیں سکھائیں گے ہمیں. اس نے کہا پہلے پینسل کو شارپ کرنا سیکھو اور مجھے دکھاؤ کہ تم نے پینسل شارپ کیسے کی ہے. ظاہری بات ہے وہ پینسل شارپ کرنا تو نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ پینسل شارپ کریں، لیکن اس کا آئیڈیا یہ تھا کہ اسٹارٹ ود دا بیسکس، learn to how to use the tools that you have. تو you have to start from there اور اس کو اس طریقے سے سیکھیں کہ آپ فرسٹ اسٹیپ میں ہی نہیں بہت بڑا کام کر لیں گے جس سے دنیا بدل جائے گی. پہلے اپنی ذرا اسکل سیٹس کو امپروو کریں اینڈ دیٹ از دا وے یو ڈو اٹ، بائی ڈوئنگ اٹ. اس کے بعد بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. سپروائزرز بہت امپورٹنٹ ہیں اور ان کی کمی ہے پاکستان میں. اچھے ریسرچ سپروائزرز یا اوور برڈنڈ ہوتے ہیں یا وہ ہیں ہی نہیں. اچھا، اس کے لیے میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ پیئر ٹو پیئر لرننگ ہو. میں نے آپ کو بتایا تھا، فرید صاحب کو میں بتا رہا تھا کہ ایم بی بی ایس میں ہم کوئی بہت زیادہ لیکچرز نہیں سنا کرتے تھے، لیکن ہم آپس میں بیٹھ کے گروپ اسٹڈی کر لیا کرتے تھے اور چیزوں کو سمجھ لیا کرتے تھے. آج کل تو اتنے ریسورسز اویلیبل ہیں، ہر چیز کا لیکچر آپ کو مل جائے گا یوٹیوب پہ. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے آپ کو ڈیٹا انالیسز کی ٹیکنیکس پتہ چل جائیں گی. تو آپ کے لیے تو آج کل تو انوائرمنٹ ہی کچھ اور ہے.
دیکھیں نیت اگر ہو تو آپ ایک گروپ بنا سکتے ہیں. اینڈ آئی ول ٹیل یو دی ایگزامپل آف ون آف مائی اسٹوڈنٹس جو اب میرے ساتھ لیورپول یونیورسٹی میں ایز مائی پوسٹ ڈاک کام کر رہے ہیں. احمد وقاص ان کا نام ہے. یو نو ہاؤ مینی پیپرز ہی ہیز؟ ابھی ان کی پی ایچ ڈی ہوئی ہے تو 100 سے اوپر پیپرز ہیں. اور ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ ہی فارمڈ اے کوہارٹ آف ادر میڈیکل اسٹوڈنٹس, اور یہ 5-7 میڈیکل اسٹوڈنٹس مل کے سیکھتے تھے کہ ریسرچ کیسے کرنی ہے. پرابلم لے کر آتے تھے, گروپ میں ڈسکس کرتے تھے, اس کا کانسیپٹ نوٹ بناتے تھے, اس کا پروپوزل بناتے تھے, اور ایون سم ٹائمز بغیر فنڈنگ کے, جیسے میڈیکل اسٹوڈنٹس میں اسٹریس اور انگزائٹی کو انہوں نے کیا, تو اپنے ہی میڈیکل کالج میں ہی انہوں نے کوئی 15 پیپر لکھ مارے کہ میڈیکل کالج میں اسٹوڈنٹس کو کیا کیا ایشوز ہیں. سو ناؤ ہی ٹیچز می, ہی از مائی پوسٹ ڈاک, بٹ آئی لرن اے لاٹ آف تھنگس فرام ہم, کیونکہ اس نے اس طرح سے سیکھا. تو ایک تو جذبہ ہونا چاہیے, جذبہ پیدا کرنے کے لیے تھوڑے سے اسٹرکچرل چینجز یہاں پہ لانی ضروری ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ جس طرح باہر کی دنیا میں ہے, دیر آر کیریئر فار ریسرچ, دیر آر کیریئر فار کلینیشنس, بٹ وین وی میک اے ہائیبریڈ کہ آپ کلینکل کام بھی کریں گے اور آپ ریسرچ بھی کریں گے, اور ریسرچ آپ کو اس لیے ضروری ہے کہ 6 پیپر لکھیں گے تو آپ آگے جائیں گے, سو دیٹ actually takes the actual sense of research out, because you're doing research under duress. And I think research is a career in itself, and we should aim that everybody doesn't need to do research, because with the limited resources that we have in Pakistan, I think the younger generation has to see more of a divide, whether they want to be clinicians or they want to be researchers. So I don't know what you would advise the younger generation. نہیں, آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے فرید صاحب, میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ ہر کسی کا تو ریسرچ کریئر ٹریک جو ہے وہ ہے بھی نہیں, اور مے بی زیادہ تر جو ٹرینیز ہیں ان کو فوکس کرنا چاہیے کہ وہ ایویڈنس سنتھسس اور کرٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کریں اپنے اندر, وہ ان کا ریسرچ ٹارگٹ ہونا چاہیے, رادر دین کہ جی میں ایتھیکل اپروول لے کے 50 لوگوں پہ ڈیٹا اکٹھا کر کے جعلی یا اصلی اس کو میں پھر ایک پیپر کی طرح لکھوں اور اس کو کروں. ان کو کچھ ایسے ٹیسٹ ہونے چاہیے جس سے, کیونکہ ان سے کیا مقصد ہے آپ کا کہ ان کی ایویڈنس بیسڈ پریکٹس ہو, ان کو نئی کوئی بریک تھرو آتی ہے, کوئی فارماسیوٹیکل والا آ کے کہتا ہے کہ جی یہ دیکھیں یہ پیپر ہم نے لکھا ہے, بڑی زبردست دوائی آئی ہے, تو وہ کریٹیکلی اس پیپر کو پڑھ کے کہے کہ یہ تو فلاڈ ریسرچ ہے, تھرو اٹ ان دا بن اینڈ وی ڈونٹ وانٹ ٹو فالو دس ریسرچ. اس میں یہ تھنکنگ ہونی چاہیے. اس کو ریسرچر بنانا جو ہے زبردستی از کاؤنٹر پروڈکٹیو. اگر ہم بات کریں 10 سال بعد اگر ہم آپ سے ملیں تو آپ کس اپنے آپ کو کیسے یاد رکھنا چاہیں گے, کہ کوئی آپ کو ایک بہترین ریسرچر کے طور پہ یاد رکھے, یا کوئی کہے کہ یہ ایک بہت اچھے کلینکل سائیکیٹرسٹ ہیں, یا آپ سم اپ کرنا چاہیں گے کہ میں ایک بہت اچھا گلوبل مینٹل ہیلتھ پالیسی میکر کے طور پر میں کام کرتا رہا, یا کچھ اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو یاد رکھیں؟ I would like to be remembered as a researcher who created an impact in the lives of people. اگر آپ ڈاکٹر نہ بنتے تو آپ کس فیلڈ میں جاتے, اور اگر آپ اس فیلڈ میں جاتے تو کیا جو آپ کا یہ ایک انٹروزو مائنڈ ہے, ایک ریسرچر مائنڈ ہے, کیا اس میں بھی کام کرتا, یا پہ شاید آپ 9 to 5 والی جاب میں ایک ڈیسک کے پیچھے بیٹھ کے سمپل لائف گزار رہے ہوتے؟ مجھے جی ایک انٹرسٹنگ بات یاد آ گئی آپ کے سوال سے. میں نے اپنے والد کو ایف ایس سی کے بعد کہا کہ جی میں جرنلسٹ بننا چاہتا ہوں. اچھا وہ بڑے آئیڈیالوجیکل ہوتے تھے, ہم شروع سے ہیں کہ جی کچھ چیزیں چینج ہونی چاہیے, تبدیلی آنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ تم جیسا بندہ اگر جرنلسٹ بنے گا تو بھوکا مرنے سے پہلے کسی جیل میں مرے گا. تو آئی ایم امیزڈ ایٹ ہز سجیسٹی. میں کہا تھا پاکستان میں, کہ انہوں نے مجھے یہ کہا, اور انہوں نے جرنلزم سے مجھے بالکل ایک دم سے انہوں نے اس کو ویٹو کر دیا. حالانکہ وہ بہت ریزنیبل بندے تھے اور بہت سنا کرتے تھے کہ یہ کیا چاہتا ہے. I went into research and that is also a form of journalism, کہ آپ کوئی چیز کھوج لگاتے ہیں اور اس پہ پھر لکھتے ہیں.
تو میرا خیال ہے آئی لیو ٹو مائی ڈریم. میں ابھی بھی جرنلسٹ ہوں لیکن سائنس پہ جرنلزم کرتا ہوں. ریسرچ سے متعلق یا کوئی اور اسٹڈی آپ کر رہے ہوں, اس کے متعلق کوئی بہت بڑا چیلنج آپ کو ملا ہو, اور پھر یہ بھی بتائیے کہ اس چیلنج کو آپ نے ٹیکل کیسے کیا, اس کو آپ نے سالو کیسے کیا تھا. اس پہ تو بڑا پورا دن بھی بول سکتا ہوں میں, لیکن میں آپ کو مختصراً یہ بتاتا ہوں کہ ان پرنسپل جب آپ بڑے پروجیکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک ٹیم کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے, اور اس ٹیم کو آپ کو بہت ہی اچھی طرح سے چلانا ہوتا ہے. ٹیم میں آپ سے سینئر لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی اسپیشلٹی میں آپ سے کہیں زیادہ اچھے ہوتے ہیں. کوئی پروفیسر آف بایو اسٹیٹسٹکس ہو سکتا ہے, یا کوئی بایولوجیکل ریسرچ کا بہت بڑا نام ہو سکتا ہے, اور آپ اپنا فیلڈ میں اسپیشلسٹ ہیں. تو آپ کو ان کو ایز اے ٹیم چلانا ہوتا ہے اور پرسنالٹیز کو مینیج کرنا ہوتا ہے. اٹس ناٹ ڈفرینٹ فرام اسپورٹس. تو سائیکائٹری ہیلپس یو کہ آپ کس طرح سے ریلیشن شپس کو آپ نے اسموتھ رکھنا ہے پروجیکٹس میں, اور پرسنالٹیز کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے. تو بڑے پروجیکٹس میں یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. بٹ فار جونیئر ریسرچرز جو آپ اسٹارٹ میں ہیں, تو سب سے بڑا چیلنج شاید یہ ہے کہ اچھے سپروائزرز کو کس طرح سے انگیج کرنا ہے, کیونکہ وہ آپ کے لیے ایک دروازہ ہوتے ہیں جس کے تھرو آپ نے سیکھنا بھی ہے, اور مے بی ان کے ساتھ تو کیسے ان تک پہنچنا ہے اور کیسے ان تک انگیج رہنا ہے. اس کے لیے جی بڑا ضروری ہے پرسسٹنٹ ہونا, اور ایک جینوئن قسم کا اپنا تھاٹ اور آئیڈیا کے بارے میں پیشن ہونا. میں جب مجھے لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں جونیئرز, ان کا آئیڈیا ہوتا ہے, وہ اس آئیڈیا کو بڑے نڈر ہو کے پیش کرتے ہیں, آگے سے پھر آرگو کرتے ہیں کہ نہیں جی میرا آئیڈیا بڑا اچھا ہے کیونکہ میں اس طرح سے, اور پیشنیٹ ہوتے ہیں اپنے آئیڈیا کے بارے میں. تو آدمی کہتا ہے کہ یار اس کی بات میں ذرا سن ہی لوں, یہ اتنا جذبے سے یہ بات کر رہا ہے. تو آئی تھنک کہ یو ہیو ٹو بی پرسسٹنٹ اینڈ یو ہیو ٹو پرابلم سالو. اور اگر آپ کی کسی نے ای میل کا جواب نہیں دیا تو آپ اس کو دوبارہ کریں, بہت مؤدبانہ طریقے سے دوبارہ کریں. آپ کسی کے تھرو ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں. آپ کسی کانفرنس میں اس طرح سے جائیں کہ آپ کی ان سے ملاقات ہو جائے اور کہیں کہ سر میں آپ کے ساتھ ڈائلاگس کرتا رہا ہوں. سو پرسسٹنس از ویری امپورٹنٹ, اینڈ ٹرسٹ ان یور آئیڈیاز, اینڈ اے لاٹ آف ہارڈ ورک دیٹ گوز ود اٹ. آئیڈیا یہ نہیں ہے کہ آپ جینیس افلاطون ہیں اور آپ کو آئیڈیا آ گیا ہے اور دنیا بدل جائے گی اس آئیڈیا سے. پتہ چلے گا آپ کو جب آپ ایک نیا آئیڈیا لے کر آتے ہیں کہ 15,000 لوگ اس آئیڈیا کو ٹرائی کر چکے ہیں. آپ ان کا کام بھی دیکھیں اور دیکھیں کہ میرا آئیڈیا جو ہے اب اس میں سے کیا جدت نکل سکتی ہے. جدت از ویری امپورٹنٹ. ریسرچ کے لیے جدت بہت ضروری ہے, اور جدت آتی ہے جب آپ کو پتہ ہو کہ اور لوگوں نے کیا کیا ہے اور گیپ کیا ہے. تو جب آپ گیپ لے کر جائیں گے کسی اچھے سپروائزر کے پاس, وہ آپ کے پیچھے لگے گا. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں 300 پیپرز وغیرہ فرید صاحب اس کا ذکر ہوا, تو آئی ہیو ناٹ ڈن دیم مائی سیلف. آئی ہیو ہیڈ برائٹ اسٹوڈنٹس ہو ہیو ڈن دا ورک, اور ان کو اپنے ساتھ, ہر اچھے ریسرچر کا مشن ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک اچھے جونیئر ارلی مڈ کریئر ریسرچرز کی ٹیم ہو. جب آپ ایک اچھا آئیڈیا لے کر جائیں گے تو وہ آپ کے پیچھے آنا شروع ہو جائیں گے. سو اس کے لیے تھوڑا سا ہارڈ ورک ہے. اس کے لیے آپ یہ ازیوم نہ کریں کہ آپ بڑے انٹیلیجنٹ آدمی ہیں, آپ کو ایک سوچ آئی ہے اور آپ تو اس طرح کا آپ آئیڈیا لے کر جائیں گے تو اگلا بندہ کہے گا کہ یار اس نے کبھی لٹریچر نہیں پڑھا, کہ اس پہ تو 10 بندوں نے 100 دفعہ لکھا ہوا ہے, یہ کہہ رہا ہے میں بڑا بریلینٹ آئیڈیا ہے, نیا آئیڈیا ہے مجھے, تو آپ کو بلاک کر دے گا, ریجیکٹ کر دے گا. سو یو ہیو ٹو ڈو یور ہوم ورک, یو ہیو ٹو ورک کوائٹ ہارڈ. وہ ایڈیسن نے کہا تھا کہ جینیس از 90% پرسپریشن اینڈ 10% انسپریشن. تو ہم لوگ پاکستان میں تھوڑا سا رجحان ہے کہ پرسپریشن والے کو آپ سینسر کر دیں اور انسپریشن یا ڈھونڈتے پھریں یا اپنے آپ سے انسپائر ہوتے رہیں. تو اس کی وجہ سے وی ڈونٹ اچیو ایز مچ ایز وی پوٹینشلی کین. ایز اے کلینیشین بتائیے کہ ہم جب پاکستان میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ وہ لوگ تو یو کے میں کام کر رہے ہیں, ادھر تو کوئی کام ہی نہیں ہے, تھوڑے سے مریض ہوتے ہیں, جبکہ ہمارے پاس یہاں پہ مریض ہوتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور جب مریضوں کی بات کریں تو ان کے اپنے ہیلتھ بلیف ماڈلز ہیں, اسپریچول بلیفز ہیں, ان کے کلچرل
اپنے بلیوز ہیں. یو کے میں اور پاکستان میں ویسٹ ورسز ایسٹ ایک کنفلکٹ نہیں, کیونکہ آپ سال میں 5-6 دفعہ پاکستان آنا جانا لگا رہتا ہے. اس کنفلکٹ کو آپ کیسے ٹیکل کرتے ہیں؟ میں یہ کہوں گا جی کہ کانفلکٹ کوئی نہیں ہے, یہ ہمارے اپنے دماغوں میں کنفیوژن ہے. آل ہیومن بینگز آر بیسیکلی میڈ ٹو ون ٹیمپلیٹ. سمجھ کی کمی ہے. ہمیں جو بندہ پیری فقیری میں یا دعا دارو میں لگا ہوا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں انگریز کیا کرتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مدعا ہم پر ہے کہ ہم سمجھیں, اور جیسے جیسے ہم سمجھتے جاتے ہیں ہماری کنفیوژن کم ہوتی جاتی ہے اور وہ کانفلکٹ ختم ہو جاتا ہے. تو وہ تو رہی بات یہ کہ جی وہاں پر یہ ہوتا ہے, وہاں پر بھی بہت چیلنجز ہیں اور نوعیت کے پرابلمز ہیں, یہاں پر اور نوعیت کے پرابلمز ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ دیٹ سارٹ آف اے کمپیریزن کین بی میڈ. دوسری بات آپ نے کی ریلیشن شپس کی, کہ کس طرح سے آپ لوگوں کو چلا لیتے ہیں اور ساروں کو. تو اس میں میں آپ کو یہ کہوں گا کہ گولڈن پرنسپل, ون ون سچویشنز کریٹ کریں. جب آپ جونیئر ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کا جو سینئر ہے اس کے لیے کیا ون سچویشن بن رہا ہے آپ کے ہونے کی وجہ سے, اور آپ کے لیے کیا ون سچویشن ہے ان کے ہونے کی وجہ سے. اینڈ دیٹ از اے سسٹینیبل ماڈل. میں جب اپنے جونیئرس کو انگیج کرتا ہوں, ان کے ساتھ ریسرچ کی ٹیم بناتا ہوں, آئی آلویز تھنک کہ ان کو کیا ملنا ہے میرے سے, ان کے لیے کیا ونز ہیں اور میرے لیے کیا ونز ہیں. سو یہ نوبلٹی کی کہانی جو ہم سناتے ہیں نا کہ میں ڈاکٹر اس لیے بنا تھا کہ میں دکھی انسانیت کی خدمت کر سکوں, آئی تھنک کہ یو ہیو ٹو لک ایٹ ون ون سچویشنز اینڈ یو ہیو ٹو آلسو لک ایٹ ایتھیکیلٹیز. ہمارے یہاں پہ کچھ اولڈر جینیٹک پیشنٹس آتے ہیں, یہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں, لیکن باہر ایسا نہیں ہے. باہر ان کے لیے اولڈ ہاؤسز ہیں, آپ وہاں پہ بھی آپ کا کافی ایکسپوجر ہے. لیکن وٹ ڈو یو سجیسٹ کہ کیا پاکستان میں بھی اس ماڈرن کانسیپٹ کو کیا انکارپوریٹ کر لینا چاہیے, یا جو ہمارا پرانا کلچر چل رہا ہے سینس آف بلانگنگنیس فیملی کا, کہ جو ہمارے جتنے بھی ایلڈرز ہیں ان کو گھر میں ہی رکھ کے ان کو ٹریٹ کیا جائے, جہاں پہ بچے اپنی زندگی میں مصروف ہیں, وہ اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ مصروف ہے, اپنے والدین کا خیال نہیں رکھ پا رہے, ان کی ذہنی صحت کا خیال نہیں رکھ پا رہے, بلکہ ان کی جسمانی صحت کا خیال نہیں رکھ پا رہے. تو کیا اچھا نہیں ہوگا کہ پاکستان میں بھی ان کو اولڈ ہومز کی طرف لے جایا جائے, یہاں پہ بھی اس کا قیام لایا جائے؟ آئی تھنک کہ یہ ہمارا جو ایک اپنا ایک کلچر کا جو ریسورس ہے بہت امپورٹنٹ, وہ ہماری فیملیز ہیں. اور ویسٹ میں تھوڑا سا جو فیملیز جو ہیں, جو ان کا جو کنسٹرکشن ہے اس میں کچھ ایشوز آئے ہیں, اس کی وجہ سے ان کو چیلنجز آ رہے ہیں. لونلینس amongst elderly is the biggest problem in the West. نرسنگ ہوم میں رکھنے کے باوجود میں نے اتنے ڈیڈیکیٹڈ بچے کہیں ویسٹ ادھر ایسٹ میں بھی نہیں دیکھے. یعنی وہ 6 چکر لگائیں گے, موبائل فون پہ 250 کالیں ان کی امی یا ابو کر رہے ہیں, اور وہ رسپونڈ کر رہے ہیں ہر کال کو, کیونکہ ان کو ڈیمینشیا ہے, ماں کو بھول جاتا ہے کہ میں نے ابھی بچے کو فون کیا. تو یہ ویسٹ کا جو ہم ایک بنا لیتے ہیں کانسیپٹ, وہ کبھی کبھی ہمارا, اور وہ جو ہمارا کانسیپٹ بنا لیتے ہیں کہ ادھر جوائنٹ فیملی سسٹم میں تو بس عورت کے ساتھ صرف زیادتی ہو رہی ہے اور کچھ نہیں ہو رہا, وہ ان کے مسکنسیپشنز ہیں. ہمیں دیکھنا ہے کہ کہاں گڑبڑ ہے ہمارے کانٹیکسٹ میں, اور اس پہ فوکس کرنا ہے. وی شوڈ ناٹ تھنک اباؤٹ امپورٹنگ دا ویسٹرن ماڈلس. ان کا اپنی ایک ہسٹری, کلچر, ایک سسٹم چلا آیا ہے, ہمارا اپنا ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے. ہم اپنے انٹرنزک دماغ سے سوچیں کہ ایشو کدھر ہے. ہمیں یہ کمپیریٹر ماڈلز نہیں کرنے چاہیے کہ جی ویسٹ کا ماڈل ادھر لا کے ادھر ایک نرسنگ ہوم بنا دیں بہت اچھا سا اور وہاں پر کریں. تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از دا سولوشن. ہم ٹیکنالوجی کی مدد لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اگر تھوڑے سے وسائل ہیں, اور اگر تھوڑے سے وسائل نہیں بھی ہیں. میرے بڑے بھائی نے اور میں نے بڑی دیر ڈسکشن کی کہ ہم ایک ایپ بنائیں, ایسی ایپ جس سے کہ آپ میں بی کنیکٹڈ ہوں, دکانداروں سے کنیکٹڈ ہوں, کوئی فارمیسی والے سے کنیکٹڈ ہوں, وہ بزرگوں کے لیے آپریٹ کرنی آسان ہو. آپ کو پتہ میری امی نے 70-75 سال کی عمر میں واٹس ایپ, فیس بک, موبائل سارا کچھ سیکھا. تو بزرگ ٹیکنالوجی کے ساتھ سیکھ لیتے ہیں اگر سمپلی.
تو why can't we discover a digital tool that helps the elderly become less reliant on just their children? We can think about یہاں پر پیئر ٹو پیئر سپورٹ بڑی ہوتی ہے. بزرگوں کے کلبز بنانے کی کوشش کریں جہاں پر وہ آئیں, اخبار پڑھیں, آپس میں گپ شپ لگائیں, ان کی کوئی ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم ہو. ہم لوگ اپنی پرابلمز میں انگلف ہو کے آؤٹ سائڈ دا باکس نہیں سوچتے, کنویں کے اندر ہی رہتے ہیں. تو ہمیں آؤٹ سائڈ دا باکس سوچنے کی بڑی ضرورت ہے. اینڈ دیز آر ریسرچ ٹاپکس. ریسرچ ٹاپکس جو ہیں نا وہ ہم نے کسی چیٹ جی پی ٹی سے نہیں بنوانے ہیں کہ جی ہمیں جو کوئی ٹاپک بنا دو اور اس پہ پھر اپنا ایفرٹ لگا رہے ہیں. بھئی اس پہ کیوں نہیں کوئی ریسرچ کرتا؟ اور یہ ریسرچ اگر آپ بنا کے شو کریں گے کہ میں نے ایک ایپ بنائی ہے ایلڈرلی کیئر میں, اس نے یہ امپیکٹ پروڈیوس کیا ہے, آپ اس سے منافع بھی کما سکتے ہیں. آپ کو بہت زیادہ ایوارڈس مل چکے ہیں آپ کے کام کے لیے, ایون آپ کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ملا ہے. بٹ وٹ ڈو یو کنسیڈر کہ کوئی ایک ایسا کام جو آپ سمجھتے ہو کہ میری لائف میں سب سے بہترین کام ہے جو کہ میں نے کیا ہے؟ میرا جو کام ہے جی وہ انفنشڈ بزنس ہے, اور جب تک میرا کام امپیکٹ نہیں کریٹ کرتا آئی کی ناٹ بی پراؤڈ آف دا ورک دیٹ آئی ہیو ڈن. میرے پیپرز اگر اس طرح پڑے رہے تو وہ تو اگلی جنریشن نے ان کو کہنا ہے کہ یہ تو بڑے پرانے ریفرنسز ہیں. تو کیا مطلب جب تک امپیکٹ نہیں کریٹ ہوتا. تو آئی تھنک دا نیکسٹ 10 years آر دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف مائی کریئر. اگر امپیکٹ ہو گیا, لوگوں کی زندگیوں پہ امپیکٹ ہو گیا اور ابھی تک نہیں ہے, تو پھر میں آئی ول فیل پراؤڈ آف دا ورک دیٹ آئی ہیو ڈن. سو فار ٹھیک ہے, میں نے اس کے لیے ایک ماحول بنا دیا ہے, میری ریسرچ نے مجھے ٹولز دے دیے ہیں. اب ان ٹولز کو میں سروس میں جب تک ٹرانسلیٹ نہیں کرتا آئی کی ناٹ بی پراؤڈ آف دی اچیومنٹ. مجھے لگ رہا ہے کہ عاطف از گوئنگ تھرو دی 3 stages that we normally describe, that you have learned, you have earned, you are now returning, and you are now trying to create an impact. And you are trying to measure the impact. And you are absolutely right in saying that I can't be satisfied until I measure the impact. So that's your next phase, which sounds very promising and very interesting. So now I think we are going to move to our third segment. ہم نے آپ ہی کی ٹرینڈ کی ہوئی چائلڈ سائکائٹرسٹ کو مدعو کیا, جو آپ سے چائلڈ سائکائٹری کے حوالے سے رہنمائی بھی حاصل کرنا چاہیں گی اور کچھ آپ کو کوریدنا بھی چاہیں گی کہ آپ ہماری رہنمائی کریں کہ فیوچر کے جو عاطف رحمان بننے ہیں ان کو ہم کیسے عاطف رحمان بنا سکتے ہیں. سو اس سلسلے میں عائشہ از گوئنگ ٹو جوائن اس. سو لیٹ می انوائٹ عائشہ ٹو کم اینڈ جوائن اس. السلام علیکم. وعلیکم السلام عائشہ, نائس ٹو سی یو آفٹر اے لانگ ٹائم. جی, لولی ٹو ہیو یو ہیئر. تو عاطف, میں آپ سے کچھ سوال آپ کے بچپن اور فیملی لائف کے بارے میں کروں گی, اور کچھ سوال پھر میں کرنا چاہوں گی ٹو گیٹ یور ویوز آن پیرنٹنگ پریکٹسز, تاکہ ہمارے ملک کے والدین ان سے مستفید ہو سکیں. تو بتائیے, آپ کے بچپن کے کیا عوامل تھے وہ جنہوں نے آپ کی شخصیت بنانے میں ایک مثبت کردار ادا کیا؟ آئی تھنک ارلی انفلوئنسز میں ٹین ایج ایئرز میں میں نے بورڈنگ اسکول میں حسن ابدال میں گزارے. آئی تھنک دوز ور کوائٹ امپورٹنٹ. اس سے پہلے میرا باہر جانا, ملیشیا جانا ایز اے ینگ پرسن, وہ بھی اچھی دوستیاں تھیں, دوسرے کلچرز سے دوستیاں ہوئیں. اچھا. میرے پیرنٹس کی طرف سے میرے فادر, میں نے بتایا کہ ریسرچر تھے, بہت ہی پیشنیٹ تھے اپنے کام کے بارے میں, اور بہت ہی اپرائٹ اور آنیسٹ بندے تھے. تو ان کا انفلوئنس جو ہے وہ آئی فائنڈ اٹ ویری ہارڈ ٹو بی ڈس آنیسٹ. اور مائی مدر شی گیو اس انکنڈیشنل لو, اور ابھی بھی دیتی ہیں, آلدو شی از 90, لیکن وہ ابھی بھی اس طرح سے ٹریٹ کرتی ہیں جیسے ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو یہ ان چیزوں نے مجھے, آئی تھنک دوز آر دا تھنگز دیٹ میڈ می واٹ آئی ایم. تو والدین کے رول کے بارے میں آپ سے ایک یہ سوال پوچھنا چاہ رہی تھی کہ انفرادی رول آپ کے خیال میں ان کا کیا ہونا چاہیے, کیپنگ ان ویو دا فیکٹ کہ ہمارے ہاں خاص طور پہ رورل ایریاز میں کچھ پیٹریارکل مائنڈ سیٹ ابھی بھی قائم ہے, اور فادر اکثر صرف پرووائڈر کا رول لے لیتے ہیں,
اور ساری نرچرنگ اینڈ ڈے ٹو ڈے کیئر اینڈ تربیت از لیفٹ ٹو دا مدرز along with all the housework and everything. سو کیا اتنی سخت تفریق بچے کو کس طرح اثر کرے گی، اور ایک آئیڈیل سیٹ اپ ہمیں کیا پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ وی کین سارٹ آف جو ویسٹ کا انڈیویجولسٹک کلچر ہے جہاں پر فیملیز جو ہیں اور پیرنٹنگ جو ہے وہ صرف ماں اور باپ کا کام ہے، جبکہ ہماری کلیکٹیوسٹک سوسائٹیز ہیں اور یہاں پہ پیرنٹنگ صرف ماں اور باپ کا کام ہی نہیں ہے. وہاں پر خاص طور پہ رورل ایریاز میں ہم نے ایک ٹرم بھی بولا تھا ایک زمانے میں، ہم انڈیا میں کام کر رہے تھے، ٹیم پیرنٹنگ، کہ پورا قبیلہ جو ہے وہ بچے کو ریز کرتا ہے، یا پورا 2-4 گھر کم از کم جڑے ہوتے ہیں. اور اس سینیریو میں ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا باپ کا وہ رول ہے جو ویسٹ میں ویسٹرن لٹریچر اس میں ہمیں بتاتا ہے کہ اس طرح کا رول ہونا چاہیے، یا ہمارے ہاں ہمارے اپنے معاشرے کے سیٹ اپ اور اسٹرکچر کے مطابق کیا اتنا ہی وہ گیپ ہے پیرنٹنگ کا اگر باپ پریزنٹ نہیں ہے؟ کیونکہ دیر آر سو مینی ادر پیپل ٹو ٹیک دا پلیس آف دا فادر. چاچا ہے، ماما ہے، یہ ہے، وہ ہے، پھوپھا ہے، ہمسایہ ہے. تو ان چیزوں کو غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہم ان ماڈلز کو جو کہ ویسٹرن لٹریچر سے آتے ہیں ان کو اسٹڈی کرنا چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے، ان کو کرٹیک بھی کر لینا چاہیے. کرٹیک اس سینس میں کہ ہمارا معاشرہ فرق ہے. تو آئی وڈ سے کہ وی شوڈ بی کیئرفل بیفور وی میک سچ assertions. لیکن آن دا ادر ہینڈ ہم نے یہاں پر پیرنٹنگ ریسرچ کے حوالے سے، کیونکہ میرا ایک دم سے ریسرچ لینز آن ہو جاتا ہے، خاص طور پہ خیبر پختون کے پروونس میں ہم ریسرچ کرتے تھے، تو فادرز ور embarrassed ٹو پک اپ دیئر چائلڈ ان فرنٹ آف فیملی ممبرز، کہ یہ تو عورت کا کام ہے، تو عورت ہو گیا ہے. وہ چھپ کے اپنے بچے کو اٹھایا کرتے تھے. اینڈ آئی ریمبر ون آف مائی PhD اسٹوڈنٹس ٹیلنگ می دس کہ جی میں بھی یہ چھپ کے اٹھاتا ہوں، حالانکہ میرے پڑھے لکھے خاندان ہے. تو آئی تھنک کہ دیٹ از مے بی اے پریکٹس دیٹ کین جینٹلی بی چیلنجڈ، کہ باپ کا بچے کے ساتھ فزیکل کانٹیکٹ، اس کو اٹھانا، اس کو بھی لو اینڈ ریگارڈ دینا باپ کا، وہ بھی بچے کو نقصان نہیں دیتا، فائدہ ہی دیتا ہے. دوز پازیٹیو پریکٹسز سچ ایز اے ہول ولیج ریزنگ دا چائلڈ. آپ امیجن کریں کہ بچے کو اسٹیمولیشن کتنی مل رہی ہے، اس کو کبھی کوئی اٹھا رہا ہے، کبھی کوئی اٹھا رہا ہے. تو اٹس ناٹ آل بیڈ، a lot of it is good. So we need a good blend of our own indigenous practices, but also keeping in mind the newer or the science-based things that والد کا بھی رول اور ماں کا رول دونوں ہوں تو وہ بہترین ہے بچے کی نرچرنگ کے لیے. ایگزیکٹلی جی. بچے کو چاہیے کیا؟ بچے کو اچھی نیوٹریشن چاہیے، ماں پرووائڈ کرتی ہے. ماں کا خیال رکھنا زیادہ ضروری ہے. ماں، اسی لیے میں نے پیری نیٹل ڈپریشن میں سارا اپنا کریئر جو ہے وہ کیا ہے. تو چیزیں آپس میں جڑی ہوتی ہیں. پیرنٹنگ اسٹارٹس ود دا پیرنٹس اینڈ دیئر اون مینٹل ہیلتھ. تو ماں کے پاس اگر ایموشنل اسپیس نہیں ہے بچے کو ایموشنلی ریسیپروکیٹ کرنے کے لیے، تو پھر آپ تو بتائیں گے ہی نا ان کو، ان سے ہوگا نہیں. تو ماں کی مینٹل ہیلتھ کے لیے اس کو سپورٹ کرنا، اس کی فیملی کو یہ احساس دلانا کہ بچہ جو ہے، ہم نے تھنکنگ ہیلدی پروگرام کو بھی اسی طرح اسٹرکچر کیا ہے انفیکٹ، کہ جی بچہ جو ہے نیو بورن بیبی جو ہے، اس کے لیے چلیں آئیں ہم سب مل کے کام کرتے ہیں. اچھا پھر ہم انہی سے پوچھتے ہیں، ساس سے پوچھتے ہیں، خاوند سے پوچھتے ہیں کہ یہ پہلے 6 مہینے سال سب سے ضروری بندہ کون سا ہے؟ ماں جی. ماں نے اس کو دودھ پلانا ہے، ماں نے اس کو خیال رکھنا ہے. اچھا جی اب ماں سینٹر فارورڈ ہو گئی ہے، ہم باقی جو ہیں کھلاڑی ہیں، ہم نے ماں کو سپورٹ کرنا ہے تاکہ وہ بچے کو سپورٹ کرے. سو دیٹ از ہاؤ وی جینٹلی انٹر انٹو دا ایریا آف مٹرنل ڈپریشن اینڈ ٹریٹنگ مدرس. سو یہ بڑا کمپلیکس، اس کو پوری ایک سسٹمز لیول پہ دیکھ کے اور پھر انٹرونشنس کو بڑا کیئرفلی انٹروڈیوس کرنا چاہیے. دیٹ ہیز بین آور اپروچ.
تو آئی ڈونٹ نو کہ آپ کا سوال کیا تھا, لیکن جواب میں نے اس کو گھما پھرا کے میرا خیال ہے دے دیا. ہاں نہیں ٹھیک ہے, آئی تھنک اٹ آنسرز مائی کویشچن, بیکاز آئی مین یہ تو اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے نا کہ این انہیپی مدر کی ناٹ بی اے گڈ مدر. So looking after the mother's mental health and her integration in her سسرال and many people contributing and helping her is obviously necessary for her mental health and then secondarily for the child. I would say that look after a mother Exactly. and the baby will look after itself. So I really admire your motivation. جیسے جب آپ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں تو جو اسپارکل آتا ہے آپ کی آنکھ میں ریسرچ کے بارے میں, اینڈ یور پیشن فار ہارڈ ورک اینڈ دین پرسسٹنس اپنے کام میں اور ڈیڈیکیشن. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے والدین کو بتائیے کہ وہ بچپن میں کن چیزوں پر توجہ دیں کہ بچوں میں یہ کوالٹیز پیدا ہوں, کیونکہ آئی ہیو سین مینی چلڈرن ہو سم آف دیم ایبسلیوٹلی لیک موٹیویشن to study or to work, or intellectual curiosity بھی نہیں ہوتی. سو یہ والی چیزیں جو کہ آپ میں بھی ہیں اور ایک سکسیزفل انسان میں ہونی بھی چاہیے, ان پر ہمارے والدین کس طرح توجہ دیں, کیا کریں؟ پاکستانی معاشرہ بھی جو ہے نا وہ انفارچونیٹلی دیر آر اے فیو آف اس who you can define as the elite, اور جن کے پاس پیسہ ہے ان کے اور سیٹس آف پرابلمس ہیں, اور جو باقی پاپولیشن ہے اسپیشلی جو بہت مشکل سے سوشیو اکنامیکلی اپنے آپ کو مینیج کرتے ہیں, یہ اور وہ اور کانٹیکسٹ ہے. تو اگر آپ اس والے کہ پیسہ فراوانی سے ہے اور مہنگے اسکولوں میں اور مہنگے گھروں میں اور مہنگی گاڑیوں والے کے کانٹیکسٹ میں اگر آپ نے بات کی ہے, تو اگین جس طرح سے ماں کا خیال رکھنا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے پیرنٹنگ کا, تو پھر ماں باپ کا ایک اچھا رول ماڈل بننا پہلا پرنسپل ہے بچے کو سیدھے راستے پہ رکھنے کے لیے. بچہ اگر اپنے ماں باپ میں اینڈ فار دیٹ میٹر اپنی ایکسٹینڈیڈ فیملی میں اگر دیکھے گا کہ ایک ویلیو سسٹم کو فالو کیا جا رہا ہے, ایک آنیسٹی, ایک ٹرانسپیرنسی, ایک اچھا ویلیوز وہاں پر ہیں امپوزڈ, تو دے ول دین انکانشیسلی اور کانشیسلی اسٹارٹ ٹو فالو دیٹ. تو یہ مشکل روٹ ہے, باتیں تو بہت سی بتائی جا سکتی ہیں, لیکن پیرنٹس کو, پریولیجڈ کلاس کے پیرنٹس کو کس طرح سے وہ اپنے نوکر سے بات کرتے ہیں, کس طرح سے وہ اپنے ڈرائیور سے بات کرتے ہیں, وہ ایٹیٹیوڈز اور پرسنالٹی ٹریٹس چھوڑ رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے. کل کو جب بچے بدتمیز ہوں گے تو دین دے شوڈ ریفلیکٹ اینڈ لک بیک کہ انہوں نے کیا 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 ہے, جو کہ وہ آٹومیٹیکلی کرتے ہیں, جس سے کہ بچے سیکھتے ہیں. سو اپنے آپ کا سیکھنا, اور یہ چیز فار دیٹ میٹر اپلائز ٹو اینی سوشیو اکنامک کلاس, کہ جہاں پر کسی گاؤں میں اگر کوئی بندہ مارتا ہے اپنی بیوی کو, چپیڑیں لگاتا ہے ادھر ادھر, تو بچے سیکھ رہے ہیں, وہ ایک وائلنٹ قسم کا ان میں ایٹیٹیوڈ آ جائے گا. سو سم ہاؤ وی ہیو ٹو ہیو پروگرامز وچ ٹیل پیرنٹس کہ آپ انہوں نے کس طرح سے اپنے سوشو ایموشنل اسٹیٹ کو مینیج کرنا ہے, اگر انہیں غصہ آئے تو انہوں نے اس کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے. تو اگین یہ چیزیں اگر پیرنٹس سیکھ لیں گے تو بچوں میں وہ آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہو جائیں گی. سو وی ہیو ٹو فوکس آن دیٹ سم ہاؤ. آئی تھنک دیٹس گریٹ آنسر کہ رول ماڈلنگ اگر اچھی ہوگی, بیکاز چلڈرن واٹ دے آر آبزرونگ آل دا ٹائم از مور امپورٹنٹ دین واٹ دے آر ٹولڈ. سو جو اگر چیزیں اچھی دیکھیں گے اور ماحول پہ اچھا وہ ہوگا تو وہ اچھی چیزیں انٹرنلائز کریں گے. تو مجھے اپنی ایک ریسرچ یاد آ گئی ہے جو ابھی ان پروسیس ہے, ابھی ہم نے یہ کام کرنا ہے. تو اب یہ جو لوگوں کو سکھانا, اب آپ گرون اپ پیرنٹس کو تو سکھانا مشکل ہے کہ لائف سکلز کیا ہوتی ہیں, ایموشنل ریگولیشن کیا ہوتا ہے, اینگر مینجمنٹ کیا ہوتا ہے, پراپر کمیونیکیشن سٹائلز کیا ہوتے ہیں. یہ ایک گرون اپ کو بتانا تو بڑا مشکل ہے, وہ تو اپنی عادتوں میں دھنس گئے ہیں. تو ہم یہ پریپیئرنگ فار پیرنٹہڈ کے نام سے ہم نے ایک پروگرام ڈیولپ کرنے کی ایک کچھ کوشش شروع کی ہے, جس میں ہم اسکول کے بچوں کو, لڑکیوں کو بھی اور لڑکوں کو بھی بتائیں گے کہ آپ نے آپس میں بات کیسے کرنی ہے, اس میں کیا کیا تقاضے ہوتے ہیں, اور کلچر کے مطابق آپ کو غصہ آئے تو آپ نے کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے, کیا کر سکتے ہیں آپ.
آپ نے بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے, آپ نے چھوٹوں سے کیسے بات کرنی ہے, عورت نے مرد کی کیسے عزت کرنی ہے اور مرد نے عورت کی کیسے عزت کرنی ہے. یہ ساری چیزیں اگر ہم ارلی سٹیجز پہ اسکول ایج میں سکھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کو بھی احساس دلائیں کہ وہ اچھے رول ماڈل نہیں ہوں گے تو گارنٹی ہے کہ بچے یعنی اسٹرگل کریں گے. تو دیٹ کین میک اے چینج, بٹ اٹس اے لانگ سلو آرڈوس ٹاسک, ہیز ٹو بی اسٹارٹیڈ سم ویئر. But it's a great beginning and a great program. تو یہ بتائیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اسکولوں میں خاص طور پہ یہ جو رٹا سسٹم ہے بہت انگرین ہو چکا ہوا ہے اینڈ اٹ از سو آبسلیٹ. سو کس طرح ہم اپنے بچوں کو تھنکنگ, ابھی تو کریٹیو تھنکنگ تو بعد میں آئے گی, تھنکنگ کی عادت اور پھر کرٹیکل تھنکنگ اور پھر کریٹیو تھنکنگ in the background of the rote system of learning, یہ چینج کس طرح لایا جا سکتا ہے؟ ایجوکیشن سسٹم کو امپروو کرنے کی بہت ضرورت ہے. ہمارا پرائمری ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ خاص طور پہ جو پبلک والا ہے وہ بہت ہی ڈیفیشینٹ ہے. اچھے ٹیچرز کو ٹرین کرنا چاہیے, ٹیچرز کو انسینٹیوائز کرنا چاہیے کہ وہ اپنا کام کو سیریسلی لیں اور اس کو ایک اچھے طریقے سے کریں. لیکن اگین معاشرتی طور پہ ہم کریٹیو اور فری تھنکنگ کو بہت سفوکیٹ کرتے ہیں, ہم بہت لیولز پہ سفوکیٹ کرتے ہیں. پولیٹیکل لیول سے شروع کریں آپ ہمارے جو تعلیم و تدریس, دینی تعلیم و تدریس, دین کو تو سمجھ کے چلنا جو ہے وہ میرا خیال ہے کارڈنل پرنسپل ہے دین سے فائدہ اٹھانے کا. ہم کہتے ہیں کہ آپ کسی چیز کو کویسچن ہی نہ کریں. تو یہ سارے بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں ہمارے معاشرے کو. اینڈ آئی تھنک دے کین اسٹارٹ ٹو امپروو اف وی فوکس آن پرائمری اسکولس, اور وہاں پر کچھ امپروومنٹس لانے کی کوشش کریں. آبویسلی ٹیچرز کو ٹرین کریں. ٹھیک, تو اسکول از اے ویری گڈ پلیس ٹو اسٹارٹ, لیکن آئی آلویز فیل کہ جو پری اسکول ایئرز ہوتے ہیں, پہلے 5 سال 6 سال بعض دفعہ, وہ بھی اتنے کرٹیکل ہیں. اب آج کل جو 1000 days کا کانسیپٹ ہے, سو وی کانٹ ریلائی آن ٹیچرز الون. سو جیسے کہ میرا پرسنل انٹرسٹ بھی بہت زیادہ پیرنٹنگ میں ہے, سو آئی مین دیٹس این ایریا وچ از انٹیپڈ. آپ نے پریپریشن فار پیرنٹنگ کا ذکر کیا, سو آئی تھنک مور اینڈ مور آف ایفرٹ آن پیرنٹنگ, بیکاز آئی تھنک اٹس اے ہیوج پبلک ہیلتھ ایشو ناؤ کہ پیرنٹنگ پریکٹسز کو انفارم کیا جائے اپنے پیرنٹس کو, اور ان کو بتایا جائے اور بہتر رائج ہوں پریکٹسز. بالکل, آپ نے یو ہیو ٹچڈ آن اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک. پری اسکول دیکھیں, جو پہلے 1000 days ہیں وہ جو ہے وہ ماں از دا کی انوائرمنٹ. ارد گرد جو ماحول میں جو کی فیملی ممبرز ہیں دے آر امپورٹنٹ. اس کے بعد پری اسکول پیریڈ, ٹرانزیشن پیریڈ ہے بیفور دے اسٹارٹ اسکول, دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ, جہاں پر پیرنٹنگ پریکٹسز جو ہیں وہ بہت میٹر کرتی ہیں. تو اکراس دس ارلی لائف کورس ایک سیریز آف پروگرامز ہونے چاہیے جو کہ ہولسٹیکلی ماڈیفائبل فیکٹرز پہ فوکس کریں اور ان کو کسی سسٹینیبل ماڈل کے تھرو وہ سروس کو پرووائڈ کیا جائے ایٹ دا گراس روٹ لیول. یہ جو ہم نے بات کی کہ جی میرے سے پوچھا, علی نے پوچھا کہ آپ وٹ از دا ورک دیٹ یو آر موسٹ پراؤڈ آف, تو میں نے کہا کہ میں ابھی تک تو میرا کام ختم ہی نہیں ہوا. اب یہ اس طرح کا ایک اکراس دا لائف کورس سسٹینیبل ماڈل آف سروس ڈلیوری مے بی تھرو پیئرس, مدر ٹو مدر پروگرامس. گاؤں کی عورتوں کو ہم ٹرین کریں کہ وہ دوسری گاؤں کی عورتوں کے ساتھ یہ کام کر سکیں, اور وہ پیرنٹنگ پروگرامز اور ٹاڈلرہڈ پروگرامز اور مٹرنل ڈپریشن کے پروگرامز کو ڈیلیور کر سکیں. کوئی ان کو پیمنٹ کا کچھ ہم فائنینشیل پیکیجز اس طرح کے تھرو گورنمنٹ, تھرو ڈونرز اور تھرو جسٹ پیپل پیئنگ ہم ڈیولپ کریں اور اس کو پھر اسکیل اپ کرنے کی کوشش کریں. تو دیٹ وڈ بی مائی اپروچ. میرا نیکسٹ کویسچن ریڈنگ کے بارے میں ہے. سو دیٹ ریئلی ہرٹس می کہ ریڈنگ بالکل ناپید ہوتی جا رہی ہے, اٹس اے ڈائنگ آرٹ, اور ہمارے پیرنٹس کو بھی بالکل اگین اویئرنیس نہیں ہے, اور سوشل میڈیا ہیز ٹیکن اوور.
سو یہ جو ایک بہت مشکل سچویشن ہے اس کے بارے میں آپ فار ایگزامپل ڈیجیٹل میڈیا کے بارے میں آپ کیا مشورہ دیں گے کہ ان لمیٹڈ انٹرنیٹ یوز بچوں کو اویلیبل ہوتا ہے، گیمنگ ہو رہی ہوتی ہے، بے انتہا فیس بکس اینڈ سوشل کنیکشنز پیدا کیے جا رہے ہوتے ہیں ایٹ دی ایکسپینس آف ناٹ ریڈنگ اور ناٹ میکنگ ریئل لائف ریلیشن شپس. سو what will be your word of advice for our parents? میں تھوڑا سا کنٹریرین ویو لیتا ہوں اس میں، اور مے بی دیٹ از رانگ بٹ آئی ول اسٹیٹ اٹ اینی وے. جب پرنٹنگ پریس بنا تھا تو تب بھی ایک بہت بڑا سوسائٹی میں ایک رولا مچ گیا تھا کہ انفارمیشن اب سب کو ملے گا، اور اس سے ان کی سوچ کو کیا ہوگا، ان کا کیا بن جائے گا. اور اس پہ بہت زیادہ چرچ ایکچولی برنڈ بکس بیکاز دے کنسیڈرڈ دا پرنٹنگ پریس ٹو بی دی انوینشن آف دا ڈیول. آئی تھنک کہ تھوڑا سا ہم سوشل میڈیا کو اور اس چیز کو نا تھوڑا سا ہم اس مینٹیلٹی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی بہت ہی عذاب والی چیز آ گئی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ دنیا کی ترقی اور بقا کے لیے ایک اسینشیل ٹول ہیومن بینگز نے ایجاد کیا ہے، اور اس کے زیادہ فائدے ہیں اور کم نقصانات ہیں، اور ہمیں ایک بیلنس طریقے سے اس چیز کو دیکھنا چاہیے. ریڈنگ از ویری امپورٹنٹ. یو مینشن ریڈنگ. بیسیکلی ریڈنگ کیا ہوتی ہے؟ آئیڈیاز آپ کے پاس آئیں، آپ لوگوں کے آئیڈیاز کو امبائب کریں. دیر آر سو مینی ادر ویز ٹو گیٹ آئیڈیاز. آپ کسی کا پوڈ کاسٹ سن سکتے ہیں، آپ ٹیڈ ایکس کے لیکچر سن سکتے ہیں، آپ مذہبی لیکچرز سن سکتے ہیں. اب یہ آپ کو، ماں باپ کو، معاشرے کو یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ کون سی انفارمیشن جو ہے وہ مستند ہے، وہ کریٹیو ہے، کنسٹرکٹیو ہے، اور کون سی انفارمیشن جو ہے وہ ریڈکشنسٹ ہے، وہ نقصان دہ ہے، اور بچوں کو گائیڈ کرنا ہے کہ فالو دس، ڈونٹ فالو دیٹ. اور پھر بچوں کو ٹرسٹ کرنا چاہیے. تھوڑا بہت ایکسپیریمنٹیشن ہر بچہ کرتا ہے، اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. فرشتے تو نہیں پیدا کیے ہم نے، اور اپنی غلطیوں سے بچے سیکھتے ہیں، تو اس کی کسی حد تک اجازت ہونی چاہیے. ہمیں ایک دم سے گھبرا نہیں جانا چاہیے، الارم موڈ میں نہیں چلے جانا چاہیے کہ یہ کیا ہو گیا. تو ایز لانگ ایز کہ وہ کوئی irreversible ڈیمیج نہ کر لیں اپنے آپ. آئی فیل ڈیجیٹل میڈیا از اے ڈبل ایجڈ سورڈ. تو فائدے بھی بہت ہیں، لیکن نقصان سے بچنے کے لیے آئی تھنک کچھ بنیادی پریکٹسز ماں باپ کو اسٹارٹنگ فرام رول ماڈلنگ اینڈ ناٹ انڈلجنگ کہ ماں باپ ہی ہر وقت موبائل پہ لگے ہوئے ہیں اور کنیکشن پیدا ہی نہیں کر رہے اپنے بچوں کے ساتھ، اور بچے بھی دیکھ رہے ہیں، کھانے کی میز پہ بھی آ رہا ہے. سو کچھ بنیادی رولز میرا خیال ہے کہ ہونے چاہیے. ایبسلیوٹلی جی. اب آپ اگر ایک 6 مہینے کے بچے کو بہلانے کے لیے اس کو موبائل فون دے دیں گے، اینڈ آئی ہیو سین دیٹ، تو وہ بچہ تو پھر تھوڑا سا ڈیپینڈنٹ ہوگا نا، کیونکہ جب بھی وہ اس کو کوئی ایموشنل نیڈ ہوگی تو وہ موبائل ڈھونڈے گا، کیونکہ 6 مہینے کی عمر میں آپ نے اس کو دے دیا. اور کیوں دیا ہے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ماں کو اتنا آپ نے اوور برڈن کیا ہوا ہے کہ ماں کے پاس ایموشنل اسپیس ہی نہیں ہے کہ وہ بچے کو دے، تو وہاں پہ مٹرنل ڈپریشن آ جاتی ہے. تو آپ کو بڑے ہولسٹک طریقے سے ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا، اینڈ وی کانٹ جسٹ بلیم ون تھنگ. آپ نے چائلڈ سائیکائٹری چنی ایٹ اے پوائنٹ جب اس کا اتنا رجحان نہیں تھا پاکستان میں. سو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو آسک کہ اس میں آپ کی کوئی پرسنل تحریک یا کوئی موٹیویشن شامل تھی؟ بالکل جی. میں ایڈلٹ سائیکائٹری میں نے کافی سال پریکٹس کی، اور میں نے کہا کہ یہ ڈس آرڈر جو ہے یہ بنتا کیسے ہے، اس کے لیے چائلڈ سائیکائٹری سیکھنی پڑے گی. اور جب میں نے چائلڈ سائیکائٹری کی ٹریننگ کی تو میرا ایڈلٹ سائیکائٹری کے بارے میں بالکل آؤٹ لک بدل گیا. سو 75% آف ایڈلٹ ڈس آرڈرز ہیو دیئر اوریجنز ان چائلڈہڈ. اور آپ جتنی مرضی ایڈلٹ مینٹل ڈس آرڈر کی پٹی کرتے رہیں، آپ اگر سورس کو نہیں ٹیپ اس کو کر رہے، وہاں پہ پریونٹ کر رہے، پروموٹ کر رہے گڈ مینٹل ہیلتھ کو، تو یہ تو پھر مینٹل ہیلتھ پرابلمس تو چلتے جائیں گے. سو آئی ڈیسائیڈیڈ دیٹ دا بیسٹ انویسٹمنٹ آف مائی انرجی اینڈ ٹائم would be in early life interventions. Then you are preventing adult disorders from happening.
تو آپ نے آئی یو پی میں انسٹیٹیوٹ میں چائلڈ سیکائٹری کی بنیاد رکھی اور فرید نے کا ویژن بھی تھا اور انہوں نے فیسیلیٹیٹ بھی کیا. میں نے آپ سے بہت سیکھا اور میں نے یہ بیڑا اٹھایا اور ماشاءاللہ سے کافی ہمیں سکسیس ہوئی اور چائلڈ سیکائٹری از اپ اینڈ رننگ ناؤ. تو میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ واقعہ اس کے بارے میں سنانا چاہتی ہوں کہ میں نے ایف سی پی ایس ایڈلٹ سیکائٹری میں کیا اور پھر میں نے اپنے والد کو جا کے بتایا کہ میں تو اب چائلڈ سیکائٹری کو ڈیولپ کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے پوچھا اچھا بتاؤ بچے کس چیز میں ماہر ہوتے ہیں. میں نے کہا رونے میں، شرارتوں میں. تو کافی تکے مارے میں نے. انہوں نے مجھے داغ کا ایک شعر سنایا کیونکہ ان میں وہ ایک شاعر بھی چھپا ہوا تھا ان میں. انہوں نے کہا دل لینے میں ہر طفل حسین ہوتا ہے استاد، اس فن میں تو ناداں کو بھی ناداں نہیں دیکھا. سو داغ نے میرے خیال میں بڑے بیوٹیفلی دل لینے کا کانسیپٹ would probably translate into the attachment behaviors جو بچوں میں ہوتے ہیں. جیسے بچہ مسکراتا ہے، پراکسیمٹی سیکھ کرتا ہے تو آپ کا دل اس پہ آتا ہے. تو آئی وانٹ ٹو آسک یو یور آئیڈیاز اباؤٹ اٹیچمنٹ، جو کہ ایک بڑا بنیادی اور پرائمری فنکشن ہے فار گڈ سائیکو سوشل فنکشننگ فار این ایڈلٹ. تو ہمارے یہاں میں نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ بچوں کو ننیال یا ددیال میں دے دیا جاتا ہے پالنے کے لیے اور پھر کچھ سالوں بعد ریکلیم بھی کر لیا جاتا ہے. سو یہ پرائمری اٹیچمنٹ کسی اور سے بننا، نانی سے بننا یا دادی سے بننا، اور پھر وہ ٹرنکیٹ یا فریکچر ہو کے اپنے گھر میں ریلوکیٹ ہونا اور ایڈجسٹ ہونا، بعض دفعہ ایک ویکیوم پروڈیوس کر دیتا ہے بچے میں. سو واٹ وڈ بی یور ویوز اباؤٹ دیٹ اینڈ واٹ کین وی ڈو اباؤٹ دس رواج جو ہے؟ ہر چیز کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے اور پیرنٹنگ کا سٹائل جو ہے وہ ہر کانٹیکسٹ میں فرق ہوتا ہے. پوٹینشلی دس مے ناٹ بی سو ڈیمیجنگ. جو گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ اٹیچمنٹ کے بانڈز بنتے ہیں اور جو ایک بچے میں گرینڈ پیرنٹس کی جو انکنڈیشنل لو ہے وہ مینی ٹائمز پیرنٹس ہوتی ہے، کیونکہ پیرنٹس اور چیزوں میں بھی لگے ہوتے ہیں. Who knows that it may be a very valuable thing for the child to be looked after by a grandparent. And then when the child comes back, وہ ایک safe space تو سے ہے نا کہ میں، اور generational continuity کا بچے کو بھی پتہ ہوتا ہے. بچے کو بھی پتہ ہے کہ یہ میرے امی ابو کے امی ابو ہیں، لہذا یہ میرے امی ابو ہی ہیں ڈبل. تو I would challenge some of these assumptions that we make about practices that we assume because ہمیں ٹیکسٹ بکس بتاتی ہیں اور ٹیکسٹ بک کہیں اور سے آئی ہوئی ہیں. تو we must not take everything that is written in a textbook, we must. اسی لیے میں نے کہا کہ ڈاکٹروں کو ایویڈنس کی کرٹیکل اپریزل کرنا سکھانا چاہیے. ریسرچ نہ سکھائیں انہیں، وہ کرٹیکلی دیکھیں. ہمارے کانٹیکسٹ میں یہ چیزیں ممکن ہے نہ اپلائی ہوں، اور ہمارے کانٹیکسٹ میں ممکن ہے کہ گرینڈ پیرنٹس کا انفلوئنس اتنا ویلیوبل ہو کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو دیٹس another way of looking at it. اچھا، بچے جب گرو کر رہے ہوتے ہیں اور ایڈولسنٹ ایئرز میں تھنکنگ ایوالو کرتی ہے، اینڈ دے بگن ٹو کویسچن، اینڈ دے sometimes begin to question religion, which we feel is not bad, but many families would snub that کہ سوال مت کرو، اور بچے جو ہیں ریلیجن سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں. سو ایسے میں والدین کے لیے کیا تجویز ہوگی آپ کی؟ اس میں لوگوں کی اوپینینز بہت ایموشنل ہوتی ہیں، بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی پیپل گیٹ ویری ویری اوفینڈیڈ بائی آنسرز. میں جنرل پرنسپلس کی بات کرتا ہوں کہ مذہبی ویلیوز جو ہیں وہ اچھی پازیٹیو ویلیوز ہیں اگر صحیح معنوں میں سمجھ کے ان پہ عمل کیا جائے تو، اور اٹ از اے پازیٹیو تھنگ. بٹ دا وے دیٹ اٹ کین نیگیٹیولی انفلوئنس سم پیپل، مذہب میں کچھ مسئلہ نہیں ہے، مذہب کے پریکٹیشنرز میں مسئلہ ہے، اور اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو کلچرلی کمپیٹیبل طریقے سے اس کو پھر ری شیپ کرنا چاہیے.
آپ کی بیگم ناجیہ سے میں ملی ہوئی ہوں. شی از اے ویری سپورٹیو وائف آئی تھنک. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیسے وہ آپ کی ذاتی زندگی میں بھی اور پروفیشنل زندگی میں بھی مددگار ثابت ہوئیں, اور آپ اگلی نسل کے لیے کیا مشورہ دیں گے کہ اپنے جیون ساتھی کا چناؤ کیسے کریں؟ آپ نے یہ بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ریز کر دیا, اور آئی ایم تھینکفل ٹو یو فار ریمائنڈنگ می دیٹ ہاؤ امپورٹنٹ مائی وائف ہیز بین تھرو آؤٹ مائی کریئر. ان فیکٹ آئی وڈ سے کہ 50% کریڈٹ جو ہے میری وہ ان کو جاتا ہے, کیونکہ شی ہیز بین سو سپورٹیو. ریسرچ کرتے ہیں تو آپ کو بہت ایک انٹینس فوکس چاہیے, ہر چیز کو بھلا کے آپ نے اپنے اس میں کام میں کھبنا ہے. اس میں کبھی کبھی بچے بھی اگنور ہو جاتے ہیں اور اپنی رسپانسبلٹیز بھی اگنور ہو جاتی ہیں. تو اس میں اگر ایک آپ کو سپورٹیو پارٹنر مل جائے تو آپ 10 سال کا کام 5 سال میں کر لیتے ہیں. تو آئی تھنک کہ شی ہیز بین سوللی رسپانسبل فار دیٹ, کیونکہ ہم یو کے میں تھے تو ہماری ایکسٹینڈیڈ فیملی نہیں تھی ساتھ. سو شی ٹک آن دا ہول رول آف پیرنٹنگ. اور اب ماشاء اللہ شی از آلسو اے ریسرچر. شی ہیز اباؤٹ 50-60 پیپرز. وہ سائیکالوجسٹ ہیں, اور ہم ایز اے ٹیم کام کرتے ہیں. بچے ہمارے بڑے ہو گئے ہیں تو ہم ایز اے ٹیم کام کرتے ہیں پروجیکٹس میں, اور وی گیٹ along ویری ویل. ان کا ایریا ٹریننگ, سپرویژن اور کوالٹی ایشورنس ان دا تھراپیز دیٹ وی ڈیولپ. تھراپیز کی ڈیولپمنٹ میں بھی وہ کرتی ہیں, کوگنیٹیو بیہیویئر اسپیشلسٹ ہیں, اور میں ٹرائلز کرتا ہوں, ریسرچ کرتا ہوں. تو بڑا اچھا کمبینیشن بن گیا ہے. تو آئی ایم ویری گریٹفل ٹو ہر فار ہر سپورٹ تھرو آؤٹ مائی کریئر. نئی جنریشن کو میں کیا ایڈوائس دے سکتا ہوں؟ قسمت ہے, لاٹری ہے, اور ہارڈ ورک ہے. یو ہیو ٹو میک اٹ ورک. یو ہیو ٹو فائنڈ دا رائٹ کمپیٹیبل پرسن, اینڈ دین یو ہیو ٹو ورک ویری ہارڈ ٹو میک اٹ ورک. محنت ہے. Finding the right compatible person, most of our marriages are arranged. So how can you find a compatible person? Do you favor arranged marriages or do you advise کہ خود چنیں اپنا لائف پارٹنر؟ میں نے بہت زیادہ سکسیزفل ارینج میرجز بھی دیکھے ہیں, اور بہت زیادہ سکسیزفل ناٹ ارینج لو میرجز بھی دیکھے ہیں, اینڈ وائس ورسا. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک فارمولہ ہے. میرا خیال ہے کہ زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ویلیوز کو رسپیکٹ کرتا ہو بندہ, ایک طرح سے سوچتا ہو, اور کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے. اینڈ دین اٹ از ہارڈ ورک ایز آئی سے, کہ چیلنجز آپ کو ڈے 1 سے شروع ہو جاتے ہیں, یو نو, بیکاز اٹس اے میسو چینج فرام ہاؤ یو آر لیونگ یور لائف. اس کو انڈرسٹینڈ کرنا دونوں اسپاؤزز کے لیے بھی. اور تھوڑا سا یہ ہماری ایکسٹینڈیڈ فیملی کی کبھی کبھی ایکسپیکٹیشن لیولز بہت ہائی ہوتے ہیں, اور یو نو وہ تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنے میں سپورٹ کرنا کہ اتنا بڑا لائف چینج ہے, اس کو ہم سپورٹ کریں, وہ بھی ایک ٹیم ورک ہے. اور وہ احساس دلانا پوری فیملی کو, ایکسٹینڈیڈ فیملی کو, کہ ورک ایز اے ٹیم. سال ایک دیں, سال لگتا ہے بالکل نئے سچویشن میں ایڈجسٹ ہونے میں. آپ ایک نیا جاب شروع کرتے ہیں, آپ کو 1 سال لگتا ہے چیزیں سیکھنے میں. اس میں آپ کو اسپیس ملتا ہے, کوئی اچھی ٹریننگ ملتی ہے, سمپتھیٹک سپروائزرز ملتے ہیں. جاب میں یہ ہوتا ہے نا, وہ تو 10 گنا بڑا جاب ہے جس میں آپ جا رہے ہیں اسپاؤزل پارٹنرز. تو اس میں بھی ٹریننگ کی, سپرویژن کی, کائنڈنس کی, اسپیس کی, ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے. تو یو نو ایز لوگ ہمارے پاس پروفیشنل ایڈوائس کے لیے آ جاتے ہیں, تو اسی قسم کی باتیں میں کرتا ہوں. کچھ کو سمجھ آ جاتی ہیں, کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی میجک پل ہے. تو آپ نے یہ کہا کہ وین یو ور obviously you work very hard with your research, تو آپ کی بیگم took over all the parenting responsibilities. But my question would be کہ when both are working, then it can get very tough at times. تو وہ کس طرح بیلنس پھر آپ سجیسٹ کریں گے کہ اچیو کیا جائے, اگر the wife is also ambitious and wants to work and the husband also has a big work to do? میں پبلک ہیلتھ لیول سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اچھے کوالٹی اگر کیئر مل رہا ہے نا بچے کو, تو 5, 7, 8 گھنٹے بغیر ماں کے کوئی نقصان نہیں ہے. تو ویسٹ میں تو جیسے وہ ہیں ڈے کیئر سینٹرز ہیں, ڈے کیئر سینٹر کی کوالٹی میٹر کرتی ہے. انفیکٹ سم چلڈرن تھرائیو کیونکہ ان کو اسٹیمولیشن بڑا مل رہا ہے.
اور ان کو دوسرے بچوں سے اور دیکھ کے سیکھنے کا بڑا موقع مل رہا ہے. اسی طرح جو ہم آپ بات کر رہے تھے کہ پیرنٹنگ ایز اے ٹیم پیرنٹنگ, گرینڈ پیرنٹس ہیں, چاچے مامے ہیں, ماحول اچھا ہے, تو دیٹ ناٹ نیسسریلی از اے بیڈ تھنگ. چائنا میں تو گرینڈ پیرنٹس ٹیک آن دا رسپانسبلٹی آف پیرنٹنگ وائل بوتھ پارٹنرز ورک. تو انہوں نے ڈیوٹیاں روٹا بنایا ہوتا ہے اور بڑا اچھا چلتا ہے سسٹم. چائنا کے کتنے برائٹ لوگ ہیں اور کتنی ترقی کر رہے ہیں. سو مائی لاسٹ کویسچن کہ جو قائد اعظم کا ویژن تھا پاکستان کے بارے میں, میرے خیال میں وہ پورا نہیں ہوا لگتا مجھے, اور ہماری اخلاقی پستی نظر آتی ہے جنرلی. سو آپ کے خیال میں ویئر ڈڈ وی گو رانگ اینڈ وائی ہیو ناٹ وی ناٹ بی ایبل ٹو اچیو دیٹ, اینڈ مور امپورٹنٹلی انفرادی یا فیملی کے لیول پہ ہم کیا ماں باپ کو تجویز دے سکتے ہیں کہ اخلاق اٹھے ایز اے قوم اور ترقی ہو؟ بہت ہی کمپلیکس کویسچن ہے, اور اب اس کا کیا جواب ہو جی. آئی وڈ سے کہ دھاگے کو کہیں نہ کہیں سے سرے کو پکڑ لیں تو کچھ نہ کچھ بہتری ہو سکتی ہے. اینڈ اف انف پیپل ڈو دیٹ اینڈ اے کریٹیکل میس از اسٹیبلش, تھنگز ول اسٹارٹ ٹو امپروو. لیکن ابھی تو ہم ایک سیلف ڈسٹرکٹیو موڈ میں گئے ہوئے ہیں. ہم سچ کو سچ نہیں کہتے, ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں, ہم جو میں نے ون ون سچویشن کی بات کی, ہم لوز لوز سچویشن کہ نہ تم آگے بڑھو نہ میں آگے بڑھوں گا, لوز لوز سچویشن میں ہم ٹریپ ہوئے ہیں. ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف ہم ایفرٹس اپنے لگاتے ہیں کہ کس طرح سے دوسروں کو ڈیمیج کریں. تو کہاں سے شروع کریں؟ آئی تھنک کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ ہم کرتے رہیں. اٹ از ویری امپورٹنٹ. ارلی لائف انٹرونشنس, آپ پیرنٹنگ کے پہ فوکس کر رہے ہیں, آپ پیرنٹس کو سمجھاتے ہیں کہ کس طرح سے بچوں کو بہتر نشو و نما کی جا سکتی ہے. میں مٹرنل ڈپریشن کو لے کے تھوڑا سا آگے چل رہا ہوں. اپنے اپنے سائلوز میں ابھی فی الحال ہم کام کرتے رہیں اینڈ بی آپٹیمسٹک. وی مسٹ بی آپٹیمسٹک. ہمیں ہوپ نہیں لوز کرنی چاہیے. So each of us needs to put in their individual bit, اور قطرہ We put in our individual bits and pray جی that then a critical mass of people who are doing the right thing develops. عاطف کی اور آپ کی باتوں سے یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ گھر کا ماحول از ویری امپورٹنٹ رول ٹو پلے. ہاؤ دا پیرنٹس گیو یو دا ماڈلنگ, how they give you the lead and how they lead you is the first and the foremost thing. ارلی انٹرونشنز اور یہ پیرنٹنگ کی انٹرونشنز اور مٹرنل ڈپریشن وغیرہ کو ایڈریس کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس وقت بچے کی جو برین ہے وہ اپنے سب سے فاسٹسٹ ریٹ پہ ڈیولپ کر رہی ہوتی ہے, اور بچے کے 6-7 آئی کیو پوائنٹس آپ ایڈ کر دیں گے جب آپ اس ارلی فیز آف لائف میں آپ ان انٹرونشنس کو کر لیں گے. اس سے کیا ہوگا, یہ اگلا جنریشن تھوڑا سا زیادہ پرابلم سالور ہوگا. آئی ٹوٹلی ایگری کہ ہمیں پبلک ہیلتھ اپروچ لینی ہے فار مینٹل ہیلتھ. اور جس طرح لوگوں نے دنیا میں خاص طور پہ بنگلہ دیش میں مائکرو فائنینسنگ میں بہت کام کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو 10 سال کا مسودہ ہے امپیکٹ کریٹ کرنے کا, اس میں بھی مائکرو پیرنٹنگ اینڈ مائکرو مینٹل ہیلتھ کے پرنسپلس کو پروپیگیٹ کرنا Something like that is going to be something very important. And I totally agree with you کہ this job cannot be left only to the mental health professionals only. This has to be dealt with by everybody. اور میرا آپ کا کام یہ ہے کہ اچھے پرنسپلز ان تک کیسے پہنچائے جائیں. بہت اچھا سمرائز کر دیا. میرا خیال ہے کہ آج ہم نے آپ سے بہت ٹائم لیا. So it has been an absolute pleasure and delight for all of us that we have quizzed you, we have asked you questions, and like a thorough researcher, you have answered them very well. And all of us wish you very good luck, and we would love to have you back here in 10 years' time if we are around. So until such time, we will have to wait and come back to you. It's been a pleasure, Atif, to talk to you and to hear تھینک یو from you. ویری مچ فرید صاحب, اور آپ دونوں کا بھی بہت بہت شکریہ. آئی تھنک اٹ واز اے ونڈرفل ٹائم اسپینڈ. آج کی اس گفتگو میں عاطف رحمان کے ساتھ ہم نے چائلڈ سیکائٹری
global mental health, research, local or international, publications, communication, ان سب چیزوں کے بارے میں بہت مفید گفتگو کی، اور مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سننے کے بعد یہ چیز بالکل عیاں ہو جائے گی کہ گلوبل پروفیسر بننے کے لیے انہوں نے ابتدائی بگننگ جو کی اور جس مہارت کے ساتھ انہوں نے اپنی ان کوالٹیز کو اکٹھا کیا اور اس معیار پہ لے آئے، اس کے لیے ہمیں ان پہ بھی فخر ہے۔ میں اپنی ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ مل کے اس پروگرام کو تکمیل تک پہنچانے میں بہت میری مدد کی، اور انشاءاللہ اگلے ٹائم ہم کسی اور اپنے ماہر لیجنڈ کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال کیجیے، اینڈ گاڈ بلیس یو آل۔